إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہماری جانوں سے، ہمارے مالوں سے، ہمارے پاس یا دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا دین ان میں سب سے بڑی نعمت ہے. جیسے ہم دنیا کی نعمتوں کی حفاظت کی ہمیشہ فکر کرتے ہیں، اپنے جان کی، اپنے صحت کی، اپنے مال کی، اپنے بزنس کی، اپنے سیٹ اپ کی، اپنے اولاد کی، یا جو بھی ہمارے وسائل ہیں، جو ہماری زندگی کے وسائل ہیں، سورسز ہیں، جیسے ہم ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے نقصان کا ہمیں ہمیشہ خوف اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا نقصان نہ ہو جائے. اللہ کے دین کے نقصان کا ڈر، اللہ کے دین کو نقصان پہنچ جائے اس کا ڈر ہمیں ہماری جانوں سے، ہمارے مالوں سے زیادہ ہونا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک اصل دین ہمارے پاس نہیں رہے گا. دنیا میں جب ہمارے پاس جو اسباب ہیں یا دنیا کے جو اسباب ہیں ان پر خطرے چاروں طرف سے لگے رہتے ہیں. کہاں سے کون سا خطرہ آئے گا، ہماری صحت پر نقصان پہنچا دے گا، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا دے گا، ہماری اور دوسرے اسباب کے لیے خطرہ بن جائے گا. ایسے ہی دین کے لیے بھی بہت سارے خطرات اور فتنے آگے پیچھے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں اور لگے رہتے ہیں. جب تک ان خطروں سے بچانے کی فکر نہیں ہوگی ہم اپنا دین نہیں بچا پائیں گے. مسئلہ یہ بہت نازک ہے، یہ مسئلہ بہت نازک ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کے تئیں کتنا فکر مند ہیں. جو دین ہمارے پاس ہے آیا وہ ایسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، یا ایسے ہی جیسے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے لاپرواہی کا، یا ہمارے پاس یہ دماغ ہے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا دین ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کا دین جیسے اللہ چاہتا ہے ہمارے پاس ہے محفوظ کہ نہیں ہے، جب تک فکر نہیں کریں گے ہم نہیں محفوظ کر پائیں گے اس کو. اسی لیے آپ دیکھیں گے، آپ عام دیکھیے، عام زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنی کمیونٹی میں دیکھیے، کوئی شرک کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم ہے. آدمی سمجھتا ہے شرک کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، معلوم نہیں کتنی کفریات کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ لگے ہیں اور اللہ کے دین کو ہم اپنے سینے سے، اپنی جان سے لگائے ہیں. یہ اس کی اپنی سمجھ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اصل دین ہم اپنے سینے سے، اپنی جان سے لگائے ہیں، اپنے دل سے یا نہیں. بس وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے دین
کے ساتھ ہم ہیں، ہم اللہ کے دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ چاہے جیسا دین ہو۔ اللہ کے دین کو سنبھالنے کے لیے جب تک اس کو سمجھے گا نہیں اور فکر نہیں کرے گا بندہ، تب تک نہیں سنبھال سکے گا، نہیں بچا سکے گا۔ آپ سوچئے فکر کی بات، آپ فکر کی بات خالی سوچئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور برابر برات ظاہر کرتے ہیں، برابر بیزاری ظاہر کرتے ہیں، شرک سے، مشرکین سے، اللہ کے سوا جتنوں کی بندگی ہوتی ہے ان سب سے برابر۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرا بندہ ابراہیم اور میرا خلیل یہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اور یہ اسلام پر ہے اور فرمانبردار ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے فکر کتنی لگی ہے، ڈر کتنا لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچا۔ آپ بتائیے انہیں کیا ڈر لگا تھا؟ انہیں یہ ڈر لگا تھا کہ شرک اور شرک کے جو اسباب ہیں، شرک کے جو مظاہر ہیں، شرک کے جتنے خطرات اور فتنے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بچائے گا نہیں تو اس فتنے میں گر جانے کا ڈر ہے، اس فتنے میں میری اولاد کو مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ ہم آپ اپنے سوچیں، اپنے گریبان میں سر ڈال کے سوچیں، تھوڑی سی توجہ سے سوچیں کہ کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دین ہمیں دیا ہے، توحید تو نے ہمیں بخشی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں توحید کے ساتھ دنیا سے چلا جانا پڑے تو ہمیں زندہ رہ کر کے بلا توحید کے وہ ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے۔ لیکن دیکھیے فکر کتنی ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم فکر کریں یا ہم سوچتے ہیں کہ جو توحید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس توحید پر کاربند رہنے کا اس نے حکم دیا ہے، اس توحید کے ہم کتنے محافظ ہیں اور اس توحید کو خطرے میں ڈال دینے والے جو ذرائع اور فتنے ہیں ان سے ہم کتنا چوکنا ہے۔ چھوٹی چھوٹے نقصان سے بچنے کے لیے آدمی کتنا چوکنا رہتا ہے، ہم آپ کتنا چوکنا رہتے ہیں، تدبیریں کرتے رہتے ہیں، ذریعے استعمال کرتے رہتے ہیں، جو حفاظتی تدبیریں ہیں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے، تو شریعت ہے، صحت کے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور نعمتوں کی حفاظت کے لیے جتنے ذریعے ہیں سب کو استعمال ہم کریں۔ لیکن آپ یہ بتائیے ان ساری نعمتوں کو جن کا تعلق دنیا سے ہے اور جن کا مسئلہ توحید اور دین کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کس لیے ہے؟ توحید کے لیے ہے۔ ہمارے جان و مال کس لیے ہے؟ توحید کی حفاظت کے لیے ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ اگر ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ان کو ہم استعمال کریں گے اللہ کے دین اور توحید اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو ہم صحیح دین پر نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں۔ تو دیکھیے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے صحیح کیا ایسے ہی فکر مند ہیں کہ اللہ کا دین محفوظ رہے، سلامت رہے، ہماری زندگی میں خالص رہے، صحت مند رہے، کامل رہے، جیسے ہم اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں، اپنی جان کی فکر کرتے ہیں، اپنے مال کی فکر کرتے ہیں، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں قربانیاں اگر یہ زیادہ محبوب نہیں ہیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، تمہارے اقربا، تمہارے کاروبار اور تمہارے گھر، تمہارے محل سے اگر یہ زیادہ محبوب نہیں ہیں تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی نہیں ہے کہ کہہ دی جائے اور سن لیا جائے، یہ بات بہت بڑی ہے کہ اللہ کا دین اگر ہمیں ہماری ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب؟ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ توحید چھین لے،
ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ دین چھین لے، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ دین کی محبت چھین لے، اور دنیا کی تقلید اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے پیچھے دیوانہ بنا کر کے لگا دے۔ اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین سمجھ لینے کے بعد اگر دین کا راستہ چھوڑ دے بندہ، ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ دے بندہ، اور غیر ایمان والوں کی روش اور ان کی تقلید پہ چلا جائے اور ان کا طریقہ اسے زیادہ بھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ڈھکیل دے گا اسی راہ پر جس راہ کو اس نے پسند کر لیا۔ دین کی راہ چھوڑ دیا، دین کی راہ پسند نہیں کیا، دینداروں کی راہ اسے پسند نہیں ہے، تو بے دینوں اور اسی طرح دنیا داروں کی راہ پر انہیں کے ڈگر پر اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ہم اسے کبھی نہیں گنتے، ہم اسے کبھی نہیں گنتے۔ کیوں نہیں گنتے؟ اس لیے نہیں گنتے، یہ دین ہماری نظر میں اس کا کوئی ویلو نہیں۔ عام طور پر دین ہماری نظر میں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سماج میں غریب ہے دین، غریب کہتے ہیں کسی اجنبی آدمی کو، غریب کہتے ہیں کسی ایسے مسافر کو کوئی نہ جانتا ہو، کوئی نہ پوچھتا ہو، اس کو کوئی اس کی مطلب حیثیت نہ ہو سماج میں۔ ہمارا دین ہمارے سماج میں ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے حقیقت میں اس کو ہم جس طرح اسے جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کوئی قدر نہیں رہ گئی عام طور پر۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں، ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں، ہمارے بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد دنیا میں آزاد زندگی جینے کے لیے انہیں پورا موقع مل گیا۔ ایسا نہیں ہے، انہیں پورا موقع نہیں مل گیا، بلکہ ان کی آزاد روی اور آزادی پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تھوپ دیا بے دینی، تھوپ دیا مغرب کا کلچر، تھوپ دیا غیروں کی تقلید، تھوپ دیا ان کے اوپر وہ ذہن جو ذہن غیروں کا ہے۔ تو یہ چیز کیسے آئی؟ یہ چیز اسی وقت آئی جب پرواہ نہیں کی گئی۔ جب ہم نے پرواہ نہیں کی تو وہ چیز آ گئی جو چیز ہمارے لیے عذاب ہے، عذاب۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تئیں فکر مندی ضروری ہے۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین کے نام پر دیندار بنے رہیں گے، توحید کی بات کرتے رہیں گے، اور شرک بھی ساتھوں ساتھ لے کے چلتے رہیں گے۔ اگر یہ فکر نہیں ہوگی کہ ہماری توحید کو برباد کر دینے والی چیز کیا ہے؟ شرک ہے، تو شرک سے کیسے بچے گا آدمی؟ ہمارا نبی دعا کرتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول دعا کرتے ہو کہ اے اللہ اس شرک سے بھی ہمیں بچانا جس کو میں جانتا ہوں، اور ایسے بھی شرکیات ہو سکتے ہیں جس کا علم ہمیں نہ ہو، تو ان سے بھی ہمیں بچانا۔ آپ سوچو، قرآن کہتا ہو جو بھی گناہ کر کے موحد مر گیا اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو سزا دے کے بخش دے گا، لیکن اگر توحید کے ساتھ شرک لے کر کے مر گیا تو جہنم لازم ہے اس کے اوپر، اور جنت حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم میں کس مرد اور عورت کی، کس چھوٹے بڑے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے، جہنم سے بچائے؟ لیکن کیا یہ سچی خواہش اور تڑپ ہے؟ اگر سچی خواہش اور تڑپ ہے، اور پھر یہ معلوم ہے اس کے ساتھ کہ شرک کے ساتھ توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی جا کر کے کعبہ کا طواف کرتا ہے عمرہ کرتے ہوئے، حج کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور ایسے بھی اللہ کے گھر میں ہے، حرم میں ہے، کعبہ میں ہے، تو جب موقع ملتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتا رہتا ہے۔ یہ طواف اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے،
کعبہ کا طواف یہ بہت بڑی عبادت ہے. کعبہ کے سوا دنیا میں کہیں بھی کوئی طواف کیا جائے تو شرک ہے. کیا مسلمان کعبہ کا طواف کرنے والا قبروں اور مزاروں کا طواف نہیں کرتا؟ آپ بتائیے نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے بندہ, دنیا دیکھتی ہے, لائیو دنیا میں آج دنیا دیکھتی ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں ہو رہا ہے. اور جب اللہ کے گھر کے طواف کے ساتھ غیر اللہ کے مکان مزار اور کسی کا طواف, یہ شرک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرک کے ساتھ کوئی توحید اور کوئی عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت معزز انسان تھے. مکہ میں آپ کا احترام اور آپ کی عظمت اتنی مسلم تھی, آپ کی شخصیت اتنی معتبر تھی کہ آپ سے بڑا معتبر نہیں تھا ان کے سماج میں کوئی. آپ کے لیے سارا شہر, سارے اشراف, سارے عرب میں مکہ سمجھ لیجیے ایک سرداری کرتا تھا. قریش ان میں سردار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کو بتایا, جب ایک ڈیلیگیشن آیا, ایک وفد آیا, کہا یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کے جھگڑے, یہ ہمارے اور آپ کے بیچ کے جھگڑوں کی ایک راہ ہے, اس میں توازن بیلنس پیدا ہو جائے. وہ بیلنس ایسے پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو کچھ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی کر لیں اور ہم بھی اللہ کی عبادت کر لیں. ہمارے بیچ میں, آپ کے بیچ میں ایک راستہ ہے, جو ہمارے بیچ میں اتنا بڑا جھگڑا کھڑا ہے تو کوئی راستہ اور اس طرح کوئی حل نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہا انہیں کہہ دو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی, جو رب العالمین ہے, جو اکیلا معبود ہے, اکیلا عبادت کا مستحق ہے, اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے. اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے, آپ اٹھا کر کے اس سورہ کی تفسیر دیکھیے. کیا مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, کعبہ کا طواف کرتے تھے, بہت ساری عبادتوں کا ذکر ہے, وہ سب کرتے تھے. قرآن کہتا ہے تم نہیں کر سکتے, تم نہیں کرو گے, تمہاری عبادت معتبر نہیں ہے, تمہیں مانا نہیں جائے گا اللہ کا عبادت گزار. کیوں؟ اللہ کی عبادت شرک کے ساتھ معتبر نہیں ہے, اس کی گنتی نہیں ہے. اور کہا انہیں کہہ دو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, کوئی دین کے لیے زبردستی نہیں ہے. اور کبھی بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام پر لانے کے لیے زور و زبردستی کی جائے. تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری دنیا گنوا دی, سارا اپنا مقام ان کے بیچ میں تھا, اس کو کھو دینے کو آپ نے قبول کیا. لیکن یہ نہیں قبول کیا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت کی میں تائید کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں آدمی مزار پر بھی پہنچ جائے گا, مزار کے ڈیگوں پر بھی پہنچ جائے گا, اور اسی طرح مشرکانہ عمل میں بھی پہنچ جائے گا. اتنی ہی حد نہیں ہے. وہ چاہتے کیا تھے؟ ہمارے جو بت پرستی کے طور طریقے ہیں آپ بھی آ جائیے. ہمارے یہاں لوگ گنپتیوں کو ڈنڈوت کرنے بھی پہنچ جائیں گے. بعض علاقوں میں, یہاں مہاراشٹرا میں جانے کا اتفاق ہوا تو پتا چلا کہ مسلمان کتنے ہیں جو گنپتی اٹھا کر کے وسرجن کے لیے لے کے جاتے ہیں. انہیں پتا نہیں, اور انہیں پتا نہیں تو وہی ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنہیں پتا نہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے جاننے کی ذمہ داری ادا کی. کیا ایسی جگہ وہ رہتے ہیں, ایسے بیلٹ میں وہ چلے گئے, ایسے مقام پر ہیں وہ جہاں تک دین نہیں پہنچتا, تعلیم نہیں پہنچتی, علم نہیں پہنچا, اور وہ اللہ کے ہاں معذور ہیں. ایسے لوگ معذور ہو سکتے ہیں, لیکن جن کے ہاں علم کے ذرائع ہیں, علماء ہیں, وہاں آدمی یہ کہہ دے کہ ہمیں پتا نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں, وہ بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاں, وہ بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس لیے کہ جس کے پاس سورسز موجود ہیں, اس کے باوجود وہ نہیں جاننا چاہتا. پتا کیسے چلے گا, وہ جاننا نہیں چاہے گا. ابھی ہم میں اکثر لوگ اگر یہ سوچیں
یا ان سے پوچھا جائے کہ بھائی توحید شرک سے کیسے خراب ہوتی ہے، تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پتہ اس لیے نہیں کہ پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. انہیں یہ پرواہ نہیں ہے وہ ہم کسی مسلم فیملی میں، مسلم نیٹ ورک میں، ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں اسلام ہے، اسلام کا چرچا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا ہے. اسلام میں توحید کیا ہے، اسلام میں شرک کیا ہے، اسلام میں سنت کیا ہے، اسلام میں بدعت کیا ہے، اسلام میں تقلید کیا ہے، اسلام میں اتباع کیا ہے. اسلام میں کیا یہ ہے کہ آدمی مزار پر جا کر کے جن کو ولی وہ سمجھتا ہے ان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگے گا؟ یہ بھی پتہ نہیں ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مکہ کے مشرکین جن کو پکارتے تھے ان کو وسیلہ اور واسطہ ہی بناتے تھے. وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ جس کو ہم پکارتے ہیں، جس کی ہم عبادت اور بھکتی کرتے ہیں وہ اللہ ہے. وہ اللہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت یا ان کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہمارے لیے اللہ کے یہاں یہ سفارش کر دے. مر جانے والا ہماری سنتا نہیں ہے، سنے گا تو جواب نہیں دے گا، نہ سنتا ہے نہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے. اگر اس کو پکارا جائے اور اس کو اپنے اور اللہ کے بیچ کا واسطہ مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے نام پر ذبیحہ ذبح کیا جائے، یہ ذبیحہ ہے فلاں ولی کے لیے، یہ ذبیحہ ہے فلاں بزرگ کے لیے، یہ ان کے نام پر نذر ہے، کیا ہے؟ مسلمان کہے گا اسلام کی بات، توحید کی بات مت کرو شرک کے ساتھ، اختلاف پیدا ہوگا. اختلاف کی بات اس لیے نہ ہو کہ ہمارے بیچ میں اختلاف پیدا ہوگا، چاہے ہمارا اسلام بچے یا نہ بچے، چاہے ہم مسلمان کہے جانے کے باوجود کافر ہو جائیں، ہماری نسل، ہمارے نوجوان، ہماری جنریشن. انہیں یہ مت بتاؤ کہ اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنا، جن کو پکارا جاتا ہے یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. وہ ایسا شرک ہے جو اسلام سے نکال کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے. اسلام کی سرحد سے نکلا اور کفر کے مملکت میں سرحد میں چلا گیا. یہ مت بتاؤ. پھر بتاؤ کیا؟ اگر یہی اصل نہیں بچا تو پھر بچا کیا؟ پھر تو بچا وہی جو روایت ہے، جو رواج ہے. ہم بھی ایسے ہی اسی دین کے حامل ہیں جیسے اور لوگ ہیں. ہمارا نیٹ ورک چونکہ الگ ہے تو ہم اپنے الگ نیٹ ورک میں ہیں. کبھی ان کے نیٹ ورک میں چلے گئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری اولاد کو بچانا کہ وہ شرک نہ کرے. نیک لوگ نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے اپنے اولاد کو کہ خبردار ظلم نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. شرک روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کا مطلب پاپ، ظلم کا مطلب کرائم. سب سے بڑا اس روئے زمین کا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار بنا لینا یا کسی کو اللہ بنا لینا. یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے. اگر یہ نہ جانا جائے، یہ نہ مانا جائے تو پھر کیا ہے ہمارے دین اور ایمان کا اعتبار؟ کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے قرآن و سنت نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ جو دین تمہارے پاس ہے دیکھنا یہ دین ٹوٹ نہ جائے تمہارے پاس. یہ دین تمہارے پاس رہتے ہوئے کہیں ٹوٹ کر کے تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اور جب تک آدمی جاہلیت اور شرک نہیں جانے گا تب تک اپنے دین کو بچا نہیں پائے گا، نہیں بچا پائیں گے. ہم شرک نہیں جانیں گے تو شرک سے اپنی توحید کو نہیں بچا پائیں گے. ایک شرک پر، چھوٹے چھوٹے شرک جس سے انسان اسلام سے باہر نہیں جاتا. اللہ کے نبی ایک کو موقع بموقع بتاتے تھے. حدیبیہ میں رات میں بارش ہوئی، آپ صبح فرماتے ہیں جس نے کہا اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے
اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ ایمان پر ہے، اور جس نے کہا نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اس نے شرک کیا۔ تعلیم دیتے تھے ایک ایک موقع پر۔ آپ بتائیے نچھتروں کا کتنا، نچھتر کوئی سیزن ہو سکتا ہے؟ نچھتر کوئی ہماری طرف سے تجربات سے طے کیا ہوا کوئی پیریڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دخل کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے میں مومن ذرہ برابر بھی باندھ نہیں رکھتا، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، فیصلے اللہ کے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تجربات کے نچھتر موسم کے اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں، اور موسم کا اس نچھتر کے تجربے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ گزر جاتا ہے۔ دین ہمارا سکھاتا ہے اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، یہ عبادت ہے۔ قسم کھانا کیا ہے؟ موٹے الفاظ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ بات آسانی سے اللہ کرے سمجھ جائیں، اور جو بات کہی جائے وہ دل میں بیٹھے۔ قسم تعظیم ہے۔ قسم کیا ہے؟ تعظیم، اور تعظیم یہ عبادت کی قسم میں سے ایک قسم ہے، اور قسم یہ اللہ کی تعظیم ہے، اس کی تعظیم میں سے ایک ہے۔ تو جو اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اس کی عبادت میں سے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی لیے کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ کیا ہم مسلمانوں کو معلوم ہے؟ عام مسلمان کیا یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ قسم کیسے تعظیم ہے، تعظیم کیسے عبادت ہے، اور یہ پھر اگر اللہ کے سوا کھائی گئی تو یہ شرک کیسے ہے؟ یہ اسی وقت فکر ہوگی جب آدمی سمجھے گا کہ ہمارا سارا دین برباد ہو جائے گا اگر ہم نے توحید کے کلمے کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ شرک کیا۔ جب چوکنا رہے گا بندہ، جب فکر مند رہے گا بندہ، تو بچا لے گا اپنے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، آپ دعا فرماتے ہیں یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دلوں کے مالک، یہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تو دین پر جمائے رکھ، میرے دل کو تو دین پر ثابت رکھ، جمع رہے میرا دل دین پر۔ یہ دل کیسے بہکتا ہے؟ تھوڑی سی لالچ آئی بہک گیا، تھوڑی سی زینت دیکھا بہک گیا، تھوڑا سا کچھ اچھا لگا بہک گیا، تھوڑا سا کہیں انجوائے لگا بہک گیا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لالچ میں یہ دل ادھر کا ادھر ہوتا رہتا ہے۔ اور شرکیات کے تو اثرات شیطان اتنا پیدا کرتا ہے، اتنا کہ جہاں شرکیات ہوتے ہیں وہاں شیطان کا پورا جال ہوتا ہے۔ کیسے شیطان کا شکار کرتا ہے؟ دیکھیے آپ کو مسجدوں میں اتنی لذت نہیں ملے گی، آپ کو دین کی خالص باتوں میں اتنی لذت نہیں لگے گی۔ آپ سے مراد عام لوگ، اکثر لوگ نہیں، سب لوگ نہیں، جتنا شرکیہ قوالیوں میں لگے گی، جتنا مشرکانہ مشاعروں میں لگے گی، رات رات آدمی بیٹھا رہے گا ان غلیظ عقیدے کی مجلسوں میں، ان اخلاقیات سے گری ہوئی مجلسوں میں، اور جہاں عقیدہ اور دین کا کو برباد کیا جاتا ہے ان قوالی کی مجلسوں میں، اور اتنا اچھا لگے گا کہ آدمی سب کچھ قربان کرے گا اس کے پیچھے، دولت لگائے گا، وقت لگائے گا، محنت لگائے گا۔ اور اگر اسے کہا جائے کہ ایسی ہی تھوڑی سی صلاحیت اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید کے اور اس کی سربلندی کے لیے لگائی جائے تو آدمی کو بیداری لگے گی۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہاں شیطان اپنے پورے تزئین کے ساتھ، پورے جال کے ساتھ ایسا ماحول بناتا ہے کہ آدمی مائل ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کب آدمی بچے گا؟ ہمارے علماء بدعتیوں کے پاس بیٹھنا، بدعتیوں کے پاس صحیح علم لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں اجازت دیتے تھے؟ انسان کمزور ہے، دل کمزور ہے، کبھی اس کے پاس یہ بیٹھا متاثر ہو جائے گا،
دوسری باتوں سے متاثر ہو جائے گا. ایک خیر 4 خیر 9 خیر لایا اور ایک شرک کا شائبہ لے آیا, حصہ لے آیا, برباد ہو گیا. اتنا چوکنا رکھتے تھے, اتنا چوکنا رہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم دیکھتے ہیں, اور وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو دین کس سے لیتے ہو تم, دین کس سے لیتے ہو, دیکھو اس کی حیثیت دین میں کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی اپنی فکر کیا ہے, اس کا سنت کے اعتبار سے اس کا عمل کیا ہے, دیکھو. اتنی فکر کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے, اتنی توجہ اور اتنا خوف نہیں رکھیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے آئیں گے تمہارے بیچ میں, فتنے آئیں گے جیسے رات آتی ہے, تاریخ سے تاریخ ہوتی چلی جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں آدمی کو کچھ نہیں سوجھتا ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے. نیچرل رات میں رہے, رات کی تاریخی چھا گئی ہو, کچھ نظر نہ آتا ہو. آپ فرماتے ہیں فتنے ایسے ہی آئیں گے, فتنے ایسے ہی آئیں گے, شرک کے فتنے, بدعتوں کے فتنے, اور اس طرح دماغ پہ چڑھ جائیں گے کہ جیسے کچھ سجائی نہ دے رات میں, ایسے کچھ سجائی نہیں دے گا اس کو ان شرکیات اور بدعات اور گناہوں کے فتنے میں. آج سجائی دیتا ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں کو, ہمارے سماج کو سجائی دیتا ہے. شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, زنا کیا ہے, سود کیا ہے, شراب کیا ہے, نشہ کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے, نماز چھوڑنا کیا ہے, زکات نہ دینا کیا ہے. کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. جیسے شرک اسلام سے نکال دیتا ہے بندے کو, ایسے حرام چیز کو حلال سمجھ لیا تو بھی کافر ہو گیا. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا, بندے نے اس کو حلال کر دیا, کافر ہو گیا. کتنا مشہور واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی, جن کو ہم کہتے ہیں, انسان کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حاتم طائی. ان کے بیٹے, ان کی بیٹی اسلام قبول کی تھی, وہ کس دور کے تھے یہ, عدی سے. عدی, حاتم طائی کے بیٹے کا نام عدی تھا رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارا نے اپنے پوپ اور پادریوں کو رب بنا لیا, اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. تو کہتے ہیں کہ عیسائی بیک گراؤنڈ کے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہمارے ہاں نہیں تھا, ہم نے تو رب نہیں بنایا, اپنے مذہبی رہنماؤں کو ہم نے رب نہیں بنایا, اپنے عالموں کو عیسائی ہم نے رب نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جس حرام چیز کو انہوں نے حلال کر دیا تو حلال مان لیا کہ نہیں؟ تو کہا ہاں یہ تو مان لیا. کہا کہ جس حلال چیز کو انہوں نے حرام کر دیا اس کو مان لیا کہ نہیں؟ یعنی حلال کو حرام کیا, حرام کو حلال کیا, مانا کہ نہیں مانا؟ تو کہا مان لیا. تو کہا یہی تو رب بنانا ہے, یہی تو رب بنانا ہے. یعنی اللہ نے جس کو حرام کیا اگر بندہ حلال کر لے اس کو تو اس نے رب بنا لیا, اس نے رب بنا لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ قانون جو اسلام کے خلاف ہے, اللہ کے حرام کیے ہوئے چیز کو حلال کرتا ہے, زنا حرام کرتا ہے, اور ایسے ہی آزادانہ ریلیشن شپ کو حلال کرتا ہے, آزادی کے نام پر عیاشی کو حلال کرتا ہے, آزادی کے نام پر, لین دین کے نام پر سود کو حلال کرتا ہے. قانون ہے وہ, اس کا اپنا دائرہ ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, وہ حلال کریں حرام کریں, حلال کو حرام کریں, حرام کو حلال کریں, یہ ان کا کام ہے. لیکن مسلمان کبھی اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا اور نہ کر سکتا ہے, نہ اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر سکتا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو کافر ہے. لیکن آپ بتائیے ہمارے سماج میں عام حالت کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. اگر آدمی یہ سمجھ لے
کہ ہماری دنیا میں آج کے حالات میں ہمارا اسلام جو آج سے 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، آج اس اسلام کے کچھ قانون اور حلال و حرام کے ضابطے آج کے دور کے لیے نہیں ہیں، نہیں چل سکتے، تو بھی کافر ہے۔ اس لیے کافر ہو جائے گا کہ جس اللہ نے حلال و حرام اور قانون بھیجا وہ اپنے بندوں کے تقاضے اور ان کے زمان و مکان اور حالات کے اعتبار سے بھیجا، اس سے زیادہ بندوں کے حالات اور تقاضوں کو کہ بندوں کے حق میں جاننے والا بہتر کوئی نہیں ہے۔ جو حرام ہے وہ برا ہے بندوں کے لیے، جو حلال ہے وہی بہتر ہے بندے کے لیے۔ جس نے ایسا سمجھ لیا کہ آزادی کے نام پر، موجودہ حالات کے نام پر، موجودہ پرفتن دنیا میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو دوسرا قانون ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، وہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ اگر وہاں چلا گیا بندہ تو اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ اور یہ سب چیزیں کسی ایک مجلس میں، کسی ایک موقع پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ بندے کو فکر ہو، ہم کو، آپ کو فکر ہو کہ کہاں سے ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہاں سے ہم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، کیسے ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ بندے کو فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، بندے کو فکر ہوتی ہے تو وہ تلاش کر لیتا ہے۔ کیسے ہم فکر کر لیتے ہیں، اپنے سارے مفادات کی حفاظت کی اور تدبیریں کر لیتے ہیں جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے۔ اپنی پوری استطاعت بھر اسلام کی حفاظت کے لیے ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اسلام کے خلاف جتنے فتنے ہیں اور جتنے کفریات و شرکیات ہیں، بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں جاننے کی توفیق دے، انہیں جاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خیر کیا ہے، خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، اچھی بات کیا ہے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حذیفہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، جب دیکھو تب تم برائی، یہ شر وہ شر وہ شر، شر کے بارے ہی میں سوال کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ شر کو جانوں اور شر سے بچ سکوں۔ اگر ہم شر سے جانیں گے نہیں تو کیسے بچ پائیں گے۔ امیر المومنین کتنے عبقری انسان تھے عمر بن خطاب، کہتے ہیں کہ نئی جنریشن ہماری اگر جاہلیت کو نہیں سمجھے گی اور اسلام کو نہیں سمجھے گی تو کیسے بچے گی، کیسے بچے گی جاہلیت سے۔ ہمارے بچے، ہم اور آپ اگر اسلام کو اور اسی طرح جاہلیت کو، توحید کو اور اسی طرح شرک کو نہیں سمجھیں گے تو بچیں گے کیسے، بدعت نہیں سمجھیں گے تو بچیں گے کیسے بدعت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، ہمیں تو اپنی پناہ میں رکھی، اور اسی طرح جس شرک کو ہم شرک جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو بچنے کی ہمیں توفیق دے، اور جسے نہیں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچنے کی تو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔